قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. بسم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. دونوں آیات آپ نے سن لیں، آپ سکرین پر دونوں آیات کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب پہلا کام ہم کرتے ہیں کہ ان آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے حروف، اسماء اور افعال کو الگ کرتے ہیں. حروف، اسماء اور افعال الگ ہو گئے ہیں. الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ مختلف کلرز میں انہیں دکھا دیا گیا ہے تو وہ الگ ہی ہو گئے ہیں. اب چلتے ہیں آیت نمبر 67 کے پہلے جملے کی طرف، جو کہ پہلا جملہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. واو جو ہے یہاں پر استنافیہ ہے، اذ ظرفیہ اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، اور یہ ترکیب اس سے پہلے 12 مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں. اذ ظرفیہ اور اس کے بعد قال موسیٰ سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، اور پھر ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ایک محذوف فعل اذکر یا اذکرو کا مفعول بہ بن جائے گا. تو جو اب مضاف الیہ ہے وہ قالا فعل سے شروع ہو رہا ہے. قالا فعل بہت دفعہ آ چکا ہے، قالا فعل ہو گیا. آگے مرفوع فارم میں دیکھیں، اگر کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا فاعل قرار دے دیں گے، ورنہ اس کے اندر ضمیر جو ہے وہی اس کا فاعل ہوگی. لیکن موسیٰ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے. موسیٰ اگرچہ ہمیں مرفوع، منصوب، مجرور ایک ہی طرح نظر آتا ہے، لیکن ہم موسیٰ کو اس کا فاعل بنا سکتے ہیں کیونکہ مضمون بالکل صحیح بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا. کس سے کہا؟ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یعنی جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو قالا فعل ہو گیا، موسیٰ فاعل ہو گیا، اور لِقَوْمِهِ جار مجرور متعلق ہو گیا قالا فعل کے. لام حرف جر ہے، قومہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور یہ اس طرح لام جارہ اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا قالا فعل کے لیے. اب چاہیے ہمیں مفعول یعنی مقول القول کیا کہا، تو وہ آگے ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی ان آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اس کا اسم منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع ہوگی اگر دونوں مفرد ہوں گے. لیکن اگر خبر جملہ ہوگی تو جملے کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے، اور یہاں پر یہی صورت بن رہی ہے کہ اسم اس کا مفرد اسم اللہ جو کہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو خبر ہے وہ مرفوع نظر آنی چاہیے تھی اگر وہ مفرد ہوتی، لیکن وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے اور جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. انا کا اسم ہو گیا اسم اللہ، اور خبر آ رہی ہے یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. یأمرو حمزہ میم را مادہ، امر یأمرو باب نصر ینصرو سے وہ حکم دیتا ہے. یامرو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہے، اور وہی
قرار دے گی جی عائد، اس لیے کہ آپ ایک جملے کو خبر بنا رہے ہیں مبتدا کی، اور ہوا کی ضمیر ڈیفینیٹلی اسم اللہ کے مطابق ہے۔ تو یامرو فعل اور فاعل ہو گیا، کم جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا۔ تو یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، دو مفعول امرا یامرو چاہتا ہے جی، ایک کسی کو حکم دیا جاتا ہے اور دوسرا کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے۔ جسے حکم دیا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو با کی پریپوزیشن نظر نہ آئے تو آپ کو ایک مصدر معول نظر آئے گا ان کے ساتھ، تو وہ پھر دوسرے مفعول کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، اور اس مصدر معول سے پہلے با حرف جر کو محذوف مانا جاتا ہے۔ یعنی گویا یوں جملہ تھا کہ ان اللہ یامرکم بِأَن تذبحوا بقرۃ، تو مصدر معول دوسرے مفعول کے آنے کی صورت میں اس حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مفعول ایک مصدر معول آ رہا ہے ان مصدریہ کے ساتھ، اور ان مصدریہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ تذبحوا جو ہے یہ تذبحون سے خفیف ہو کر استعمال ہوا ہے، نون اس کا ڈراپڈ ہے، یعنی نون اعرابی جسے کہتے ہیں گرامر والے وہ ہٹا ہوا ہے، اور نون اعرابی ہٹا ہے اور ایک الف لکھنے میں آ گیا ہے۔ ان تذبحوا، تذبحوا فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے، اور آگے مفعول چاہیے تو وہ بقرۃن کی صورت میں آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ تذبحوا بقرۃن، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر معول ہو کر، یعنی مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ دوسرا مفعول بن گیا یامرو فعل کے لیے۔ یامرو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر بن گیا، محلاً مرفوع ہو جائے گا۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب قرار پائے گا قالا فعل کا، اور قالا فعل اپنے فاعل موسیٰ، اپنے مفعول بہ یہ جملہ اور اپنے متعلق لقومہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرفیہ کا، اور اس ظرفیہ جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مفعول بہ اذکر یا اذکروا فعل محذوف کا، اور اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور واو چونکہ استنافیہ ہے تو پھر یہ پورا جملہ استنافیہ ہو جائے گا، اور جملہ استنافیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو ساری چیزیں الحمدللہ کور ہو گئیں۔ اس میں فعل ذال با ہا مادے سے جو استعمال ہوا ہے تذبحوا، اس کے مادے اور باب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، تو اگلی اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ ذال با ہا مادہ ہے، باب فتح یفتح سے، ذبح یذبح ذبحن، کسی جاندار کا گلا کاٹنا، ذبح کرنا۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، یہی ایگزامپل خان صاحب نے ریفرنس کے طور پہ دی ہے، اور اس سے لفظ ذبح قربانی کا ایک جانور جسے ذبیحہ کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے، اور باب تفعیل میں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، ذبح یذبح تذبیحا۔ بقرۃن کا لفظ جو ہے ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ بات کر لوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے ترجمہ ایسا گزرا ہو جس میں اس نے دیکھا ہو کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیل کے طور پہ کیا گیا ہے، تو یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو بقرہ ہے اس کا مادہ بھی گرامر والے پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ با قاف را مادہ ہے، اور فعلتن کا وزن ہے بقرۃن کا، اور عربی زبان میں بقرہ یبقرو بقرن جب فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا، چیر دینا۔ گویا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بقر البطنا، اس نے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پھر مجازی طور پہ بات کو واضح کرنا، آگاہی حاصل کرنا، خوب بحث کرنا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی اس کی لغوی بحث تھی۔ اور بقرہ اسم جو ہے اسم جنس کے طور پہ البقرو استعمال ہوگا، تو یہ گویا جو گولتا لگی ہوئی ہے یہ تانیث کی تا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ وحدت کی تا ہو سکتی ہے، یعنی اسم جنس میں سے اگر کسی ایک فرد کو ذکر کرنا ہو تو گول تا کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے النخلو النخلتو، ٹھیک ہے، نخلتن کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح البقرو تو بقرتن، اسی طرح
तमरु तमरातुन, तो गोलता को ताए वहदत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो असल लफ्ज़ है बकर, जिसे मैं अल के साथ बोल रहा हूँ, यानी अल बकर, ये लफ्ज़ जो है गाय और भैंस की जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और गोया बकर के माना जो हैं वो यूँ होंगे कि गाय, बैल, भैंस, मुज़क्कर, मोनस, चाहे वो जंगली हो या पालतू हो, सब इसमें शामिल होंगे। क्लियर हो गया। और फिर इस बकरुन लफ्ज़ पर ताए वहदत लगने से इसके दो माना हो सकते हैं। एक माना हो सकते हैं एक बैल, और दूसरे माना हो सकते हैं एक गाय। अगरचे अरबी ज़ुबान में बैल मुज़क्कर के लिए एक अलग से लफ्ज़ सौर, सा, वाओ और रा, सौरुन इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिस तरह भैंस के लिए एक अलग लफ्ज़ जामूस इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में जब आप कोई इस्म जिन्स ज़िक्र करते हैं तो फिर उसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इसी बिना पर फिर बाज़ मुतरजमीन ने बकरा का तर्जुमा बैल किया है। गोया उन्होंने बकरुन को इस्म जिन्स बराए गाय बैल का एक फ़र्द मुज़क्कर मुराद लिया है, और इस सूरत में बकरा से मुराद उस जिन्स बकर का एक फ़र्द मोनस भी मुराद ली जा सकती है। लेकिन फिर मज़ीद बहस इस पर यह की गई कि बकरा से मुराद फिर एक गाय लेना ज़्यादा मुनासिब इसलिए है। एक वजह तो ये कि बकरा की ताए वहदत मानने से इस लफ्ज़ का मतलब एक बैल के साथ साथ एक गाय भी बनता है, और दूसरे बकरा अरबी में उमूमन गाय के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैल के लिए एक अलग लफ्ज़ सौर मौजूद है। तो बहरहाल ये ज़रा डिटेल थी, मैंने आपके साथ ने ज़िक्र कर दी, क्योंकि हो सकता है कि किसी के सामने कोई तर्जुमा हो और उसमें वहाँ पर ये तर्जुमा देखे जी बैल ज़िबा कर दो, तो उस पर कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दिया। इस आयत के अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कालू फ़ेल आ गया और फ़ाइल भी साथ ही मौजूद है, क्योंकि सीगा नंबर 1 और 4 के अलावा है। कालू उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, सही है, और किससे कहा। अब किससे कहा तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो गोया यूँ था कि कालू ली मूसा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्योंकि हज़रत मूसा ने जब अपनी कौम से कहा तो उन्होंने जवाबन हज़रत मूसा से कहना है ना। तो उन्होंने क्या कहा, आगे मफ़ूलुन बिही जो है, यानी जिसे हम मक़ूलुल कौल कहेंगे, वो एक जुमले की सूरत में आ रहा है, और वो जुमला आपका इंशाइया है, इसलिए कि इस्तिफ़ामिया जुमला है, और वो जुमला है अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। आ हरफ़ु इस्तिफ़ाम है, और तत्तखिज़ु इस फ़ेल पे भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है। हमज़ा खा ज़ाल मादा है और बाब इफ्तिआल में इस्तेमाल हुआ है। इत्तख़ज़ा यत्तखिज़ु इत्तिख़ाज़न, बनाना, पकड़ना, ठीक हो गया। तो लफ्ज़ी अगर तर्जुमा मैं इसका रखूँ तो तत्तखिज़ु, अब ये सीगा 1 और 4 के अलावा है, तो इसे हम फ़ाइल के साथ ही बोलेंगे। जी आप सोच रहे होंगे कि चौथा सीगा भी हो सकता है, लेकिन ये चौथा सीगा नहीं होगा, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा नहीं है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ना, और हज़रत मूसा से बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन से बात की जाएगी, तो सेकंड पर्सन का सीगा ही हम इसे मानेंगे। तत्तखिज़ु यानी ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तत्तखिज़ु तू बनाता है, तू पकड़ता है, लफ्ज़ी तर्जुमा मैं भी कर रहा हूँ, बाद में फिर मुहावरतन इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ना इसका मफ़ूल है और मफ़ूल अव्वल है। हम पढ़ चुके हैं कि इत्तख़ज़ा यत्तखिज़ु जो है 2 मफ़ूल चाहता है, और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको कुरान से याद करवा दी है कि इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दोस्त बना लिया। पहला मफ़ूल जो है वो ना की सूरत में आ रहा है, ज़मीर मुत्तसिल है, और दूसरा मफ़ूल जो है वो आ रहा है हुज़ुवा। ये दोनों मफ़ूल हैं, यानी ना पहला मफ़ूल है और हुज़ुवा जो है ये दूसरा मफ़ूल है। ये हुज़ुवा लफ्ज़ पर थोड़ी सी बात मैं कर दूँ, क्योंकि फिर आपको इस जुमले का मतलब जो है वो सही तरीके से समझ आएगा। हुज़ुवा का मादा जो है वो हा, ज़ा और हमज़ा है, और अगर इसका वज़न हम निकालना चाहें तो हुज़ुवन की सूरत में ये बनेगा जी फ़ुउलुन, और हमज़ा मैं मादे में बोल रहा हूँ तो वाव कहाँ से ले आया, तो इस हवाले से ये हमज़ा जो है ये वाव में तब्दील हुआ है। ये एक्चुअली बाब समिया इसमाऊ से हा, ज़ा और हमज़ा इस्तेमाल होता है, हज़िया यहज़ऊ, और इसका मस्दर जो है हुज़ुवन इस्तेमाल होता है। और ये जो हमारे यहाँ किरात पढ़ी जाती है ना, किरात हफ्स अन आसिम, इसमें ये वाव के साथ पढ़ा जाता है। और अगर आप यही लफ्ज़ दूसरी किरात में यानी वर्श में, कालून में या दूरी में सुने
تو وہاں پر آپ کو حضوءً حمزہ کے ساتھ ہی ملے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ چونکہ یہ لفظ مصدر ہے اور مصدر ہم جانتے ہیں کہ کبھی اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ اتخذا کے دوسرے مفعول کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن موقع استعمال کے لحاظ سے ہم اسے اسم المفعول کے معنی میں لیں گے۔ اس کا ترجمہ ہم کریں گے جس سے دل لگی کی جائے، جس سے دل لگی کی جائے۔ تو گویا حزیع یحزع کے معنی کیا ہوں گے؟ دل لگی کرنا۔ تو میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو اتتخذون ہزوا کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کیا تو پکڑتا ہے ہم کو ٹھٹھا، اگر حزیع یحزع کے معنی ٹھٹھا کرنا کے کریں، یعنی کیا تو ہم کو پکڑتا ہے ٹھٹھے میں، سلیس ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا، یعنی پھر ہم کہیں گے کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے، اور اس کو پھر مزید محاورہ بنانے کے لیے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے یا کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، اس طریقے سے پھر ترجمہ کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے ادب اور احترام کے حوالے سے اس کا ترجمہ جو ہے آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں کیا، اس طرح پھر ترجمہ اس کا کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے پھر اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں، کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ تو گویا پھر اس طریقے سے اس کا مختلف ترجمہ جو ہے وہ آپ کو اس حصے کا ملے گا۔ تو جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حرف استفہام ہے، اور تتخذوا فعل اور فاعل ہے، اور نا جو ہے مفعول اول ہے، اور حضوا جو ہے مفعول ثانی ہے۔ تتخذوا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ حرف استفہام لگا ہوا ہے، یہ مفعول بہ محلاً منصوب ہوا قالوا فعل کے لیے، کیونکہ مقول القول ہے، اور قالوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا جملوں کے اعراب میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم دیکھ لیں گے۔ اگلی اسکرین پہ آپ حاذا اور حمزہ کا مادہ جو ہے وہ باب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے جو ذکر کیا وہ باب سین سے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے خان صاحب نے یہاں پر فا باب سے ذکر کیا ہے کہ حزا یحزع حضوءً اور حضوًا، اور لکھا ہے کہ دونوں جائز ہیں، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو حمزہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سوال ہمیشہ سوال کے لیے نہیں آتا۔ آپ کہیں کہ جی انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، تو وہ جواب دیں جی ہاں یا نہیں۔ بعض اوقات فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نا سوال جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ تعجب کے لیے آیا ہے، یہاں پر استفہام جو ہے برائے تعجب ہے کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، یعنی تعجب کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو یہ پھر فصاحت میں چیزیں آتی ہیں، ہر جگہ استفہام کا ترجمہ جو ہے وہ استفہام کے ساتھ ہی نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک جملہ ہے، اور وہ ہمارا جملہ آیت نمبر 67 کا آخری حصہ ہے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قالا فعل آ گیا اور فاعل اس کے اندر ہی ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے گی۔ قالا فعل اور فاعل ہو گیا، اور آگے جو مفعول بہ چاہیے وہ ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کو ہم محلاً منصوب بنائیں گے قالا فعل کے لیے، جو کہ مقول القول کہلائے گا، اور اس اعوذ فعل پر بات کر لیتے ہیں پہلے اس کے مادے پر۔ عین واو ذال باب نصر ینصر سے آتا ہے، عوض یعوذ اصلی، اور پھر استعمالی بنے گا عاذ یعوذ معاذن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا، یعنی اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا۔ اچھا، جس کی پناہ میں آتے ہیں اس پر با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں وہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بہترین ایگزامپل جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صورت میں ہے۔ اعوذ فعل اور فاعل ہو گیا، باللہ اللہ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، اور کس سے بچنے کے لیے آ رہے ہیں؟ شیطان سے۔ تو با پریپوزیشن اسم اللہ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اور من پریپوزیشن اسم شیطان کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اعوذ فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، اور 13واں صیغہ ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ
جار مجرور متعلق ہو گیا اعوذ فعل کے. تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں زیادہ ترجمہ کریں کیونکہ میں کے ساتھ پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ سے کے ساتھ پھر آپ کنفیوز کر دیں گے. اچھا, جس سے پناہ میں آیا جائے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہے, لیکن یہاں پر من نہیں لگا ہوا بلکہ آپ ایک ان مصدریہ کے ساتھ پھر مصدر موول دیکھ رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر پریپوزیشن آپ کو نظر نہ آئے اور مصدر موول نظر آ جائے تو آپ نے اس پریپوزیشن کو محذوف ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ہڈن ہے. تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ قال اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین. ایسی صورت میں پریپوزیشن کو ذکر نہیں کیا جاتا. ان مصدریہ ہو گیا, اور یعنی وہ جو جس سے پناہ میں آیا جاتا ہے نا, وہ جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر مصدر موول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ان مصدریہ اور آگے اکونا, کانا یکونو سے اکونا خفیف ہو کر استعمال ہوا ہے, واحد متکلم کا صیغہ. جب بھی کانا یکونو ہوگا اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. تو اکونا میں انا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے, اور آگے خبر چاہیے, وہ ہے من الجاہلین, یہ خبر ہے. تو اکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا, اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ دوسرا مفعول بن جائے گا اعوذ فعل کا. کلیئر ہو گیا؟ تو اعوذ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر, اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی متعلق ہی بنتا ہے, تو ہم محذوف من کے ذریعے اسے بھی متعلق کر لیں گے اعوذ فعل کے, اور یہ اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب قال فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا, مقول القول. اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 67 ہماری مکمل ہو گئی, اور یہ جملہ کیا بن رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے جملوں کے اعراب میں انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 68 ہماری شروع ہو رہی ہے جس جملے سے, وہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. قالوا فعل اور فاعل ہو گیا, صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے. انہوں نے کہا, کس سے کہا؟ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ یعنی قالوا فعل اور فاعل تو آ گیا, جو مفعول بہ چاہیے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں, اور وہ جملہ فعلیہ فعل امر سے شروع ہو رہا ہے, لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں گے. دعا یدعو سے ہم پہلے ادعو فعل کو ذکر کر چکے ہیں. ادعو تو پکار, کس کو پکار؟ ربک, مضاف الیہ مفعول بہ. ادعو ربک, تو اپنے رب کو پکار. لنا جار مجرور متعلق ادعو فعل کے لیے. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا جی قالوا فعل کے لیے مفعول بہ. لیکن بات آگے چل رہی ہے کہ یبین لنا ما ہی. یبین جو ہے یہ مادہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے, با یا نون مادہ ہے. بینا یبین, باب تفعیل میں بہت آسان ہوتا ہے پہچاننا کہ وہ جو 3 حروف ہوتے ہیں نا مادے کے, اس میں درمیان والا حرف بس شد کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, تو مادہ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیتے ہیں. با یا نون شد ہٹا دے تو مادہ مل جائے گا آپ کو, اور شد لگا دیں درمیان والے حرف پہ تو باب تفعیل کا ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے. بینا یبینو تبییناً, اس کے معنی ہوتے ہیں بتدریج واضح کرتے رہنا, یعنی کثرت سے, یعنی خوب اچھی طرح واضح کرنا. اسی سے اسم الفاعل بنتا ہے جی مبینتن, مؤنث, خوب واضح کرنے والی. تو بہرحال یہ ڈیٹیل تھی تھوڑی باب تفعیل میں بینا یبینو کی. تو یبین جو ہے یہ اخف ہو کر آیا ہے, تو یہاں پر اس کے اخف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ امر کے جواب میں ہے. ادعو فعل امر ہے نا, تو اس کے جواب میں جب بھی فعل مضارع آئے گا وہ اخف ہو کر آئے گا. اور گرامر والے کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ گرامر والے یہاں پر ایک شرط کو محذوف مانتے ہیں کہ اگر تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکارے گا تو یبین لنا ما ہی, وہ واضح کر دے گا ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یبین فعل ہے اور فاعل ہے, کیونکہ آگے کوئی ہمیں مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا. لنا جار مجرور متعلق یبین فعل کے ہو گیا, اور ماہیہ جو ہے یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں ما استفہامیہ ہے, اور ما استفہامیہ اسم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے,
اور یہ مبتدا بنتا ہے، یا کچھ گرامر والوں کے نزدیک اسے خبر بھی کہا جاتا ہے، اور جو آگے ہوتا ہے وہ کچھ کے نزدیک خبر ہوتی ہے، کچھ کے نزدیک مبتدا ہوتا ہے، تو کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ما مبتدا اور ہیا جو ہے وہ خبر ہے، یا ما خبر مقدم ہے اور ہیا جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ بہرحال یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ یبین فعل کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، کیا واضح کر دے؟ ما ہیا، وہ کیا ہے۔ تو یبین فعل اپنے فاعل مفعول بہ جو کہ محلاً منصوب ہے، ما ہیا جملہ اسمیہ، اور لنا جار مجرور متعلق، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ہم اسے جواب شرط کے طور پہ مجزوم مانیں گے، ٹھیک ہے، اور شرط جو ہے وہ ایک محذوف مان لیں گے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر دوں۔ اس کے بعد قالا سے پھر ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ ہوا کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف ہم اس لیے لوٹا رہے ہیں کہ آگے جو جملہ ہے نا وہ اس کو واضح کر دے گا کہ انہو یقولو، قالا فعل اور فاعل ہو گیا، اور جو مفعول بہ یعنی مقول القول ہے وہ کیا ہے کہ انہا یقولو انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ انہا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اس کا اسم منصوب ہوگا جو کہ آپ اٹیچ ضمیر ہا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں جو کہ الٹی پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی، اور اس کی جو انہا کی خبر ہے وہ آپ کو یقولو کی صورت میں جملہ فعلیہ کے طور پہ نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہم اسے محلاً مرفوع کہیں گے۔ انہا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر محلاً منصوب قالا فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور جو یہ یقولو فعل آگے آ رہا ہے یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس میں ہوا کی ضمیر ہم اللہ کی طرف لوٹائیں گے کیونکہ کانٹیکسٹ ہمیں یہی بتا رہا ہے، اور یقولو فعل فاعل ہو گیا، اور اس کا مفعول بہ جو ہے وہ بھی ایک جملہ بن رہا ہے جو کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کی صورت میں آپ کو محلاً منصوب قرار دینا پڑے گا۔ وہ جملہ جو آ رہا ہے وہ انہا سے شروع ہو رہا ہے، انہا پھر آ گیا تو انہا کا ایک اسم اور خبر ہوگی، تو انہا کا ایک اسم جو ہے وہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے، اور جو خبر ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے، تو وہ مفرد ہی ہے، بقرۃ کے طور پہ آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے۔ بقرۃ مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ بقرۃ کے بعد جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں لا فارض، یہ لا جو ہے یہ نفی کے لیے آیا ہے، یعنی نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لا نافیہ ہے، اور جو فارض ہے یہ بقرۃ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، لا فارض۔ یا ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لا کو جو ہے وہ لائے نفی بنا رہے ہیں، یعنی نفی کے لیے ہم نے لیا نا، اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہم مان لیں، اسے جملہ اسمیہ کو ہم اس نکرہ بقرہ کی صفت بنا لیں، اور وہ جو جملہ اسمیہ ہم کہہ رہے ہیں بنا لیں اس میں مبتدا محذوف ہم مانیں گے جو کہ ہیا کی ضمیر ہم قرار دے سکتے ہیں کہ لا ہیا فارض، صحیح ہے، تو ہیا مبتدا محذوف اور فارض خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر موجود سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بن گئی بقرۃ کی، اور اسی پیٹرن پہ ہم ولا بکرن کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی ولا ہیا بکرن۔ تو دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک تو لا کو نفی مان کے آپ فارض کو صفت اول بنا دیں بقرہ کی، اور ولا میں واو عاطفہ اور لا زائدہ تاکید کے لیے کر لیں، اور بکرن کو اسی طرح صفت بنا دیں بقرہ کی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ لا کے بعد ہم ایک ہیا مبتدا کو معذوف مان کر ہیا فارض اور ہیا بکرن دو جملے بنا کر یہ بقرہ کی صفت بنا دیں۔ لا ہیا فارض یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ لا ہیا بکرن یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بقرہ کے لیے صفت بن جائے گا، اور بقرہ کی پہلی صفت بنا دیں گے کیونکہ آگے پھر اوانم بین ذالک بھی آ رہا ہے، تو بقرۃ موصوف ہو جائے گا، اور چونکہ نکرہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم پھر ایسی گائے کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، ایسی گائے جو نہ تو فارض ہو اور نہ ہی بکر ہو۔ ایک صفت آ گئی جی معطوف علیہ اور معطوف کی صورت میں، اور بقرہ کی دوسری صفت آ رہی ہے اوانم بین ذالک۔ اوان یہ فارض، بکر اور اوان ان کے معنی پر میں ابھی انشاءاللہ تعالی آگے بات کرتا ہوں۔ اوانن جو ہے یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی بقرہ کی دوسری صفت بن جائے گا۔ بین ذالک ظرف اور مضاف الیہ کو ہم متعلق کر دیں گے اوان کے۔ اوان کا مادہ عین واو نون ہے، ٹھیک ہے،
بینہ ظرف ہے اور اس کے بعد ذالکہ مضاف الیہ اور اشارہ استعمال ہوا ہے مضاف الیہ کے طور پہ، اور اشارہ جو ہے واحد کا اور جمع کا یہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا ہم ذالکہ کو یہاں پر محلاً مجرور کہیں گے۔ تو بقرۃ موصوف ہو گیا، اور لا فارد ولا بکر یہ صفت اول ہو گیا، اور اوان بین ذالکہ یہ صفت ثانی ہو گیا۔ موصوف بقرہ اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر انا کی خبر بن گیا، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یقولو فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا۔ یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے انا کے لیے خبر بن گیا اور محلاً مرفوع ہوگا۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالا کے لیے مفعول بہ بن گیا اور محلاً منصوب ہم اسے کہیں گے۔ قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ساری آیت کا گرامیٹیکلی انالیسز ہو گیا۔ میں اگر آپ کے سامنے ہلکا سا اس کا ترجمہ رکھ دوں کہ قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقولو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃن، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو لا فارد ولا بکر ہے اور اوانم بین ذالکہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی اس کا لفظی ترجمہ رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی فارد، بکر اور اوان کے معنی پر۔ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب کرما سے فارا ضاد فردا یفردو فرودن ایک فعل استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جی گائے بیل کا بوڑھا ہونا۔ اس سے پھر فاعلن کے وزن پہ صفت ہے فاردن، یعنی بوڑھا ہونے والا یا بوڑھا، اور چونکہ یہ گائے کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے لفظ، تو کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جو مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سورہ مریم میں غور کیا ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا اپنی زوجہ کے حوالے سے کہ کانت امراتی عاقرن، میری بیوی بانجھ ہے۔ اب یہ بانجھ ہونا ایک ایسی صفت ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، تو عاقر کا لفظ استعمال ہوا ہے، عاقرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو جو صفات خواتین کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اس میں پھر مذکر مؤنث کا فرق ذہن میں رکھیے گا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ فارد کا لفظ چونکہ گائے کے لیے آیا ہے تو اس لیے فاردتن کا لفظ استعمال یہاں پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ با کاف را مادے سے باب نصر ینصرو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بکر یبکرو بکورن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں صبح سویرے کچھ کرنا۔ اس سے بکر کا لفظ اور جس کی جمع ابکار آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جی ہر چیز کا ابتدائی حصہ، اور یہی بکر کا لفظ جو ہے یہ کنوارا یا کنواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کنوارا یا کنواری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کنوارا پن جوانی کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ پھر معنی کی مناسبت بھی آپ نے الحمدللہ دیکھ لی۔ اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوان کا لفظ، کہ اوان کے معنی درمیان یعنی ادھیڑ عمر کے ہیں۔ تو تینوں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لغت کے حوالے سے بھی الحمدللہ رکھ دیے۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے آخری جملے کی طرف، اور یہاں پر ہماری آیت بھی مکمل ہو جائے گی، آیت نمبر 68 جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ فا جو ہے یہ آپ کا عاطفہ ہے، سببی ہے، لہٰذا افعلوا یعنی لہٰذا کے معنی میں بول رہا ہوں اسے، اس کے معنی لہٰذا، پس، سو، لہٰذا۔ افعلوا جو ہے یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، فعل یفعلوا فعل سے استعمال ہوا ہے، اور جب جمع کا صیغہ ہے تو فاعل ہم ساتھ ہی بول دیں گے، فعل اور فاعل ہو گیا۔ اب چاہیے مفعول، تو مفعول آ رہا ہے ما تؤمرون۔ ما اسم موصول ہے، اور جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا صلہ ہوگا، اور صلہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہے تؤمرون۔ اونا کی آواز کے ساتھ آپ لفظ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا جمع مذکر کا کوئی اسم ہوگا یا جمع مذکر کا کوئی فعل ہوگا، اور فعل بھی فعل مضارع ہوگا۔ اور پہچانیں گے ہم علامت مضارع سے کہ اگر علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے تو غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے تو حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تو علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع ہٹائیں اور اونا کی آواز کو ہٹائیں تو حمزہ میم را آپ کو مادہ بھی نظر آ جاتا ہے، تو امرا یامرو سے یہ فعل استعمال ہوا ہے، اور فعل معروف استعمال ہوا ہے یا مجہول استعمال ہوا ہے، یہ چیک کر لیتے ہیں۔ علامت مضارع جب بھی آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے گی تو آپ نے عین کلمہ پر غور کرنا ہے۔ اگر عین کلمہ زبر والا ہے
تو آپ نے مجہول مان لینا ہے. تو یہاں پر دیکھیں حمزہ میم را میں عین کلمہ میم ہے جو کہ زبر کے ساتھ ہے, تو یہ فعل مجہول ہے. تو تؤمرونا یہ جمع مذکر حاضر کا فعل مجہول ہے, اور جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا, اور وہ نائب فاعل جو ہے وہ یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. تو اگر پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے تو نائب فاعل ساتھ ہی ہم مان لیں گے. تو یہ چونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں ہے تو نائب فاعل کو ہم ساتھ ہی مانیں گے, جو کہ اونا کی آواز میں ہمیں واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ واو اس کا نائب فاعل ہے, ہم کہتے ہیں جی اس کا نائب فاعل جو ہے وہ انتم ہے. کلیئر ہو گیا جی. تو امرا کے معنی ہے اس نے حکم دیا, اور امیرا کا معنی ہے اس کو حکم دیا گیا. یامرو کے معنی ہے وہ حکم دیتا ہے یا وہ دے گا, اور یؤمرو کے معنی ہے اسے حکم دیا جاتا ہے یا اسے حکم دیا جائے گا. تو تؤمرونا کے معنی کیا ہوں گے؟ تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تو تؤمرونا یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ما اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا, اور ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ افعلوا فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا, لہٰذا محلاً منصوب ہوگا. تؤمرونا جملہ فعلیہ میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے, تو وہ آیت جو ہے وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے جو کہ مذکور نہیں ہے, محذوف ہے. تو گویا یوں تھا تؤمرونا بہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے, وہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ما اسم موصول کی طرف لوٹنی تھی. تو افعلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. تو الحمدللہ جی اعراب بھی ہو گیا, لغت بھی ہو گئی, جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہو گیا. اب ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے, اس میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے, اور ہماری طرف سے اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. تو چلتے ہیں جی الاعراب کی طرف. الاعراب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سَبَقَ اعرابُهَا, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی سبق اعرابُهَا, اس کا اعراب گزر چکا ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے, تاکید کے لیے. اسم اللہ جو ہے یہ اسم انا ہے. یأمرو فعل مضارع ہے, اور کاف جو ہے یہ ضمیر مفعول بہ ہے. میم جو ہے یہ حرف ہے لجمع ذکور, یعنی کم میں یہ کہتے ہیں جی کاف ضمیر ہے اصل میں, اور جو میم ہے وہ مذکر کی جمع کے لیے حرف ہے. تو یہ پورا آپریشن ہوتا ہے اصل میں اس کا. فاعل جو ہے ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا, یعنی یامرو کے اندر ہوا کی ضمیر ہے, اس کا فاعل ہے. ان حرف مصدر ہے. تذبح فعل مضارع ہے, منصوب ہے ان کے مطابق, اور واو اس کا فاعل ہے, اور بقرہ جو ہے یہ مفعول بہ منصوب ہے. اور مصدر مؤول ان اور فعل سے یہ فی محل جر بحرف جر محذوف متعلق بھی یامرکم. تو یہ حرف جر جو ہم نے کہا ہے کہ با محذوف ہے, اس کے ساتھ مل کر یہ جار مجرور متعلق ہو رہے ہیں فعل کے, ٹھیک ہے. یعنی ای یامرکم بذبح بقرۃ, تو انہوں نے پورے مصدر مؤول کو مصدر صریح میں ٹرانسلیٹ کر دیا, یعنی وہ حکم دیتا ہے تمہیں کس چیز کا, بذبح بقرۃ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. قالو فعل اور فاعل ہو گیا. حمزہ للاستفہام الانکاری, جیسے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر سوال کے لیے نہیں آیا بلکہ تعجب کے لیے آیا. تتخذو فعل مضارع ہے, فاعل اس کا ضمیر اس کے اندر ہی ہے انتا, نا مفعول بہ ہے, اور حضواً مفعول بہ ثانی دوسرا مفعول ہے, اور قالا فعل ماضی ہے, اس کا فاعل ہوا ہے. اعوذ فعل مضارع ہے اور فاعل اس کا انا ہے. باللہ جار و مجرور متعلق باعوذ ایسے ہی ہے, اور ان حرف ناصب ہے یعنی حرف مصدر ہے. اکونا فعل مضارع ہے اور اس کا اسم جو ہے ضمیر مستتر ہے انا کی صورت میں, اور من الجاہلین یہ خبر ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جو مصدر مؤول اس سے بن رہا ہے ان اکونا, یہ فی محل جر بحرف جر محذوف متعلق باعوذ, بالکل اسی طرح جس طرح وہ پچھلا والا مصدر مؤول جو ہے وہ متعلق تھا, اسی طرح یہ بھی متعلق ہو جائے گا اعوذ فعل کے, یعنی ای من ان اکونا من الجاہلین. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. اب جملوں کا اعراب ذرا دیکھ لیں. جملہ قال موسیٰ فی محل جر باضافۃ الیہا, جملہ ان اللہ یأمرکم فی محل نصب مقول القول, جملہ یأمرکم فی محل رفع خبر انا, جملہ قالوا لا محل لها استئنافی بیانی, جملہ اتتخذون ہزوا فی محل نصب مقول القول, جملہ قال لا محل لها استئنافیہ, اور جملہ اعوذ باللہ فی محل نصب مقول القول. تو جو جملے ہم نے بنائے ہیں بالکل اسی اعتبار سے, اور جو جملے کو ہم نے مس کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قالا سے جو ہے ایک نیا جملہ شروع ہے لا محل لها استئنافیہ, جسے انہوں نے کہہ دیا ہے. اس کے بعد دوسری آیت کا اعراب بھی دیکھ لیجئے. قالو فعل اور فاعل ہو گیا,
ادعو فعل امر ہو گیا، فاعل اس کا انتا ہے، لام حرف جر ہے، نا مجرور ہو گیا ضمیر، اور یہ جار مجرور متعلق ہو گیا ادعو فعل کے، ربا مفعول بہ ہے، کاف مضاف الیہ ہے، یبین مضارع مجزوم جواب الطلبی، یعنی وہی طلب کے جواب میں یعنی امر کے جواب میں آیا ہے، فاعل اس کا ضمیر ہے مستتر جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، لنا یہ پہلے کی طرح ہی ہے متعلق یبین کے، ما اس میں استفہام ہے فی محل رفع مبتدا، اور ہیا جو ہے ضمیر منفصل فی محل رفع خبر، تو انہوں نے ما کو مبتدا، ما استفہامیہ کو مبتدا اور ہیا کو خبر بنایا ہے۔ قالا فعل ماضی ہے اور ہوا اس کا فاعل ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا اسم ضمیر ہے جو کہ انا کا اسم ہے، یقولو فعل مضارع ہے اور ہوا اس کا فاعل ہے، اور انہا مثل انہو کی طرح ہی ہے، بقرہ خبر انا ہے مرفوع ہے، لا نافیہ، فارد نعت ہے لی بقرہ، اور واو عاطف ہے، لا نافیہ واجبہ، اور یہ بکر جو ہے یہ بھی معطوف ہے فارد پر، اور اوان جو ہے یہ نعت ہے یعنی صفت ہے، دوسری صفت ہے بقرہ کی، تو انہوں نے ایک صفت اسے بنا دی ہے، دوسری صفت اسے بنا دی ہے بالکل ہمارے طور پہ، اور بینہ جو ہے یہ ظرف ہے، اور پھر ذالکہ کا پورا آپریشن ہوگا جی، ہم ذالکہ کہہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں رابطہ لجواب شرط مقدر، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شرط جو ہے نا چھپی ہوئی اسی کے جواب میں ہے، یہ ایک فرق آ گیا۔ افعلوا فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، ما موصول مفعول بہ ہے، عائد محذوف ہے، تو مرونہ جو ہے فعل مضارع مجھول ہے اور واو اس کا نائب فاعل ہے۔ تو الحمدللہ کچھ تبدیلی کے ساتھ اعراب ہمارا بھی کنفرم ہو گیا۔ اب جملوں کا اعراب دیکھ لیں۔ جملہ قالو لا محلہ استئنافی بیانی، جملہ ادعو فی محل نصب مقول القول، جملہ یبین، یہ انہوں نے کہا ہے کہ لا محلہ لا جواب الشرط، یہ تو بالکل ہماری اس کو ہی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یبین یہ ہم نے کہا تھا جواب امر ہے، اور ہم نے کہا تھا ایک محذوف شرط کے جواب میں ہے، تو بالکل ایسے ذکر کیا انہوں نے۔ اور ماہیہ جو ہے فی محل نصب مفعول بہ لفعل یبین ہم نے بھی ایسے بنایا ہے، اور جملہ قالا جو ہے لا محل لہا استئنافیہ۔ آگے جملہ انہ یقول فی محل نصب مقول القول، جملہ یقول فی محل رفع خبر انا، جملہ انہا بقرۃ فی محل نصب مقول القول بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں یہ جو آخری چینج ہے نا وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ جملہ افعلوا انہوں نے کہا فی محل جزم جواب شرط مقدر، یعنی انہوں نے اس کو بھی ایک معذوف شرط کا جواب مانا ہے، یعنی ان عرفتم ذالکہ، اگر تمہیں سمجھ آ گئی، اگر تم نے جان لیا تو ففعلوا، تو کر گزرو، تو یہ دوسری آیت ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ۔ اور جملہ تو امرون لا محل لہا صلۃ الموصول ما، تو الحمدللہ جی سب کچھ تقریباً ٹھیک تھا، صرف ایک چیز جو تھی وہ ہمارے سامنے ایک نئی آئی ہے۔ یہاں پر ترجمے کی طرف آ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، یعنی بے شک اللہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو مصدری معنی میں پھر اس طرح بھی ہم ٹرانسلیٹ اسے کر سکتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، تو یہ بالکل لفظی ترجمہ ہو جائے گا قالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ قالا انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھڑی، اوانم بین ذالکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، فافعلوا ما تؤمرون تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی تفسیر جلالین کی طرف۔ واو قرآن کا حرف ہے، اذکر ان کا لفظ ہے، یعنی جو انڈر لائن ہوگا وہ قرآن کے الفاظ ہوں گے اور جو انڈر لائن نہیں ہوگا وہ تفسیر کے الفاظ ہوں گے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، وقد قتل لہم قتیل لا یدری قاتلہ واسألوہ ان یدعوا اللہ ان یبینہ لہم فدعاہ، تو وقد قتل لہم
اس حال میں کہ ان کا کوئی شخص قتل ہو گیا تھا، لا یدرا قاتلہ، اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، واسألوہ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، این یدعو اللہ، کہ وہ اللہ سے دعا کرے، کس چیز کی؟ این یبینہ لہم، کہ وہ قاتل کو ظاہر کر دے، ٹھیک ہے. تو فدعاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اور جواب میں کیا پتہ چلا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا تتخذون ہزوا. تو آگے اس کو تفصیل بتا رہے ہیں کہ معذوباً بنا حیث تجیبنا بمثل ذالک، کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، یعنی جو اس قسم کا جواب دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ، یعنی امتنعو باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من ان اکون من الجاہلین. تو میں انہوں نے دیکھیں یہاں پر ذکر کر دیا، یعنی المستہزئین، کہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے ہوں یا مذاق بنانے والوں میں سے ہوں. فلما علموا، اور جب انہوں نے جان لیا، انہو عظما، کہ آپ حقیقت کہہ رہے ہیں یعنی مذاق نہیں کر رہے، تو قالو، کہنے لگے، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی ای ما سنھا، کہ اس کی عمر جو ہے گائے کی وہ کیا ہونی چاہیے. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، یعنی اللہ. دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ الحمدللہ ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں جو ہم نے فائلوں کو مستتر مانا ہے. یقول انہا بقرۃ لا فارض، یعنی مسنۃ، ولا بکر، یعنی صغیرۃ، اوان بین ذالک، المذکور من السنین، فافعلوا ما تؤمرون، یعنی جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، بہ من ذبحھا. تو الحمدللہ یہ ساری ڈیٹیل آپ کی دلچسپی کے لیے ہے، تو اسے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. تو الحمدللہ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68 ہماری مکمل ہو گئی، اور اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ اور پھر الفاظ کی لغت اور ان کا اعراب الحمدللہ ہم نے مکمل سمجھ لیا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني